السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ آج ہم آپ کو جس تاریخی مسجد ملا جیون پہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں، پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرا دیں کہ ملا جیون کون تھے، اس کے خاندان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم آپ بتاتے ہیں۔ ملا جیون کے خاندان کے افراد اپنی علمی و روحانی وجاہت کے سبب کبھی مخدوم ملا کے نام سے یاد کیے گئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت ملا جیون نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد ملا احمد سعید سے پائی، پھر شیخ محمد صادق اور مولانا لطف اللہ کوڑا جہاں آبادی سے علوم تقیہ جہاں آبادی سے حاصل کی۔ لکھنؤ کے مفتی محمد سعید الحسینی سے بھی ان کو تلمذ کا فخر حاصل ہوا۔ انہوں نے اپنی تعلیم سرگزشت خود بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں 7 سال کی عمر میں والد کی صحبت میں رہ کر قرآن مجید کا حافظ ہو گیا۔ آپ تقریباً 1029 ہجری میں 22 سال کی عمر میں روجہ علوم و فنون سے فارغ ہو گئے۔ بعد فراغت مستقل طور پر درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ دوران تدریس بے شمار طلباء آپ سے فیض یاب ہو کر مرتبہ کمال کو پہنچے۔ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر زیب النساء بنت اورنگزیب عالمگیر فتاوی عالمگیر کے مرتب شیخ احمد بن منصور گوپاموی اور مفتی تابع محمد جیسے نابغہ روزگار علماء آپ ہی کے تلامذہ ہیں۔ ان کے علاوہ خدا جانے آپ کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہے۔ علم دین میں مختلف جگہوں، مختلف مدارس، مختلف شہروں کا درس سفر کیا۔ کبھی لاہور آئے، کبھی دہلی، اجمیر، کبھی جونپور اور کبھی حیدرآباد دکن۔ یہ وہ مبارک خطے ہیں جہاں ملا احمد جیون کا ابر علم و حکمت اور باران فیض و برکت جھوم کر برسا اور انہیں علم و حکمت کا لالہ زار بنا دیا۔ آپ اپنی پوری زندگی میں 2 بار حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ 1102 ہجری میں، اس وقت آپ کی عمر 55 سال تھی اور مسلسل 5 سال وہاں قیام کیا۔ دوران قیام حرمین شریفین کے علماء و صوفیاء سے اکتساب علم کیا اور پھر یہیں علماء کرام کے اسرار پر آپ نے اصول فقہ کی کتاب المنار کی شرح لکھی اور اس کا نام نور الانوار رکھا، اور دوسری بار آپ حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ دکن بھی رہے، بعد میں لاہور آ گئے۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ شاہ عالم کے ساتھ لاہور پہنچے۔ اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد لاہور کو سلطنت کا دارالحکومت بنایا گیا۔ شاہ عالم کے وفات 1124 تک ملا جیون یہاں قیام پذیر رہے اور اس کے بعد آپ نے باقی حیات دہلی میں گزاری۔ ملا احمد جیون کی جملہ تصانیف و کتب نظم و نثر کی ایک اجمالی فہرست ہدیہ کارین ہے۔ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر شہزادہ عظیم الشان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی تعلیم و تربیت عظیم الشان پیمانے پر ہوئی اور مشہور علماء عصر آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیے۔ تذکرہ نگاروں نے اساتذہ اورنگزیب عالمگیر کے سلسلے میں مختلف حضرات کے اسماء گرامی ذکر کیے ہیں، جن میں رئیس المفسرین حضرت ملا احمد جیون بھی شامل ہیں۔ شاہی محل کے استاد تھے اور اسی دوران اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء نے آپ سے درس حاصل کیا اور اکثر کتب درسیہ کا علم ملا سعید اشرف سے لیا۔ آپ کی وفات فخر سیر کے عہد حکومت میں 9 ذی القعدہ 1130 ہجری بمطابق 23 ستمبر 1118 عیسوی میں ہوئی۔ انتقال سے پہلے باوجود یہ کہ ان کی عمر 80 سال کے قریب ہو چکی تھی، وہ برابر طلباء کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ مسجد ملا جیون، اب ہسٹری کے بارے میں اندر جا کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ یہ مسجد کا داخلی دروازہ ہے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے
اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان و علی، اور سب سے اوپر جامع مسجد ملا جیون اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کوچہ میاں عاشق لوہاری منڈی لاہور۔ یہ لوہاری منڈی میں آئے تو کوچہ عاشق میں یہ اہل سنت کی جو منتظم ہے مسجد ملا جیون، وہ ادھر لوہاری منڈی کے اندر موجود ہے۔ آگے تعمیر کردہ مولانا جیون کوچہ میاں عاشق، بانی مسجد نظام الدین والشمس الدین۔ آگے ہسٹری لکھی ہے 1303 ہجری، یہ اس کی تعمیر 9 پھر ہوئی ہے اس کی 1413 ہجری میں، یعنی 1992 میں۔ اب ہم مسجد کے اندر آپ کو یہ چلتے ہیں کہ یہ اوپر غالباً امام صاحب کی رہائش کے لیے، ادھر یہ واش روم اور دائیں ہاتھ مسجد کا دروازہ۔ مسجد کے اندر داخل ہو تو آپ کو ایسے اس کا ویو ملے گا، اور یہ وضو کے لیے ماشاءاللہ جگہ ہے، کیونکہ اندرون لاہور کے اندر آبادی کافی ہوتی تھی، جس کے لیے مساجد کے لیے بھی جگہ بس ایسے ہی ہوتی تھی۔ یہ دوبارہ اس کو جو ہے تحریر ہے، جس طرح لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد کو 2 بار تقریباً رینوویٹ کیا گیا، اور اس کو ماشاءاللہ یہ چلر لگا ہوا ہے، ادھر قرآن پاک کی الماری بنی ہے قرآن پاک رکھنے، اور یہ اس کا ممبر ہے جو پرانی ہی طرز کا بنا ہوا ہے۔ یہ اوپر والا حصہ، تو یہ کلاک جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی یہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ اوپر لکھا ہوا ہے مسجد جامع مسجد ملا جیون، اور اسی طرح ایک چلر اس طرف لگا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ کافی حد تک صفائی ستھرائی کا بھی انتظام ہے۔ لگتا ہے کہ قاری صاحب جو ادھر ہیں بڑا خیال رکھتے ہیں اس مسجد کا، ماشاءاللہ ذوق اور شوق کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ادھر درود پاک لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے طریقے کے ساتھ یہ بچیوں کے لیے مدرسے کا اشتہار ہے۔ اندرون شہر کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، رشیدہ مقصود علی اسکول آف عربک اسٹڈیز، یہ بچیوں کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش ہے جی، اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے جو اس طرح کے بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بھی فکر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد کی موجودہ عمارت قدیم عمارت کی کوئی جھلک تو نہیں نظر آ رہی، لیکن طریق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد بہت پرانی ہے، کیونکہ حالات کے ساتھ ساتھ اس کے جو نمی جس طرح کہہ لیں کہ وہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو پلستر وغیرہ یا چونا وغیرہ گر جاتا تھا، جس کی وجہ سے اب انہوں نے علاقے والوں نے امام صاحب کی گزارش پر خدمت کی اور اس کو خوبصورت ٹائلوں کے ساتھ اس کو سجایا گیا۔ مسجد کے باہر تختی سے تو معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ یہ 1885 میں اس مسجد کو دوبارہ مسجد کو تعمیر کیا گیا اور بعد میں اس کی مرمت بھی کی گئی۔ تو اب ہم چلتے ہیں مسجد کے اوپر والے حصے میں، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ قاری صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ ایسے یہ سیکنڈ پورشن ہے اس کا اوپر والا، یہ جس طرح محراب نظر آ رہی ہے تو یقینی بات ہے یہ تاریخی مسجد ہے۔ اوپر بھی ہے قاری صاحب؟ نہیں، اوپر فیملی رہتی ہے، وہ سیر پہ گھر ہے۔ نہیں، ادھر اوپر اس کے ویسے نمازی وغیرہ آتے ہیں۔ اچھا چلیں اوپر والا بھی دیکھ لیتے ہیں، چلیں آپ کر
کا اسم گرامی محمد زکریہ. ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر دے. والدین کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ ایک اچھا نام ہے اولاد کے لیے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں نے درس نظامی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ قرآن جزائے کی خیر. حفظ کیا, مدرسے پر ہوں. اچھا, تو درس نظامی کر رہے ہیں اب کون سے مدرسہ میں؟ جامعہ شفیع نیلا گنبد. اچھا ماشاء اللہ, صحیح. یہ تو شاخ نہیں ہے جامعہ شفیع نیلا گنبد میں؟ جی مین تو ادھر ہے, جو ہے وہ فیروزپور روڈ پہ ہے. مسلم ٹاؤن. بالکل ایسے ہی. صحیح. تو آپ کس علاقے کے ہیں شروع سے؟ ہم چترال پیچھے. چترال کے. ہاں, وہ لہجے سے اور محبت سے اللہ کا رفیع طریق. تو والد صاحب کتنا عرصہ سے ادھر خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ تقریباً 46-47 سال تک ہو گئے اسی مسجد میں. اسی مسجد. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اپنا صحیح پیر چنا ہے کہ لوگوں نے اپنا صحیح پیر چنا ہے. زندگی کا بہت سا حصہ انہوں نے یہاں گزارا ہے. جی ہاں جی. تو باقی اسی سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ, مسجد کے ساتھ جو ان کی خدمات, پیار, محبت ہے, وہی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ قاری صاحب کو کہیں اور رخ نہیں کرنے دیتے. جی بالکل. ہیں جی. اللہ جزائے خیر دے قاری صاحب کو بھی اور اہل علاقہ کو بھی, جو قاری صاحب کے ساتھ, امام مسجد صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ کے گھر کے لیے بھی فکر مند ہیں, قاری صاحب کے لیے بھی فکر مند ہیں. تو اسی لیے یہ اللہ کے گھر کا نظام چل رہا ہے. تو آپ کے والد صاحب کا نام؟ مولانا عبداللطیف صاحب. اچھا, مولانا عبداللطیف صاحب. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے. تو بہت سارا شکریہ آپ کا زکریا صاحب. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. ہیں جی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ کا پڑھنا, اساتذہ کا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے.